ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو، یعنی تصویریں سامنے لٹکائی ہوئی ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کا تصویر والے گھر میں داخل ہونے سے رک جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک حد سے بڑی ہوئی نافرمانی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت بھی ہے، یہ امام نووی نے کہا ہے۔ اور بعض تصاویر ان تصاویر کے مشابہ ہوتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بعض بتوں کی تصویریں ہوتی ہیں یا بعض تصویریں اس طرح کی دیویوں کی یا دیوتاؤں کی طرح کی ہوتی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لوگ ان کو پوجتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ایسی تصویریں رکھنے کی تو اور بھی زیادہ شدید ممانعت ہے۔ اور باقی تصویریں اس سے مشابہ ہوتی ہیں، یعنی تصویر سے مشابہ ہے، تو ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اسی طرح کتے سے روکنے کی وجہ تو امام نووی کہتے ہیں، اور اس گھر میں فرشتوں کے داخل ہونے سے رک جانا جس میں کتا موجود ہو، وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کتا بکثرت نجاست کھاتا ہے، اور بعض کتوں کو شیطان بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور فرشتے شیطانوں کے اپوزٹ ہوتے ہیں، تو جہاں شیطان ہو وہاں فرشتے جو ہیں وہ نہیں آنا چاہتے۔ اور اس لیے بھی کہ کتے کی بدبو بہت زیادہ گندی ہوتی ہے، تو گندی بدبو کی جگہ پر، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں لہسن پیاز وغیرہ کھا کے آنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کو اذیت ہوتی ہے، معلوم ہے نا یہ حدیث سب کو، ٹھیک، فرشتوں کو اذیت ہوتی۔ اسی طرح ایسے کپڑے پہن کے آ جانا، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ اگر آپ کو 2-3 دن ہو گئے نہائے ہوئے اور کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے تو اس حالت میں پھر یہاں نہ آئے، کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کو اذیت پہنچتی، علم کی مجلسوں کو بھی فرشتے ڈھانپتے ہیں تو پھر وہ پرے ہوتے ہیں۔ اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی خصوصاً خواتین جب پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتی ہیں، اپنی صفائی کا لحاظ نہیں رکھتی ہیں، اپنے انڈر آرمز انڈر لیگز بالوں کی صفائی وقت پر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پسینہ ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور وہ گندی اسمیل آنے لگتی ہے انسان سے۔ تو ان چیزوں سے فرشتے جو ہیں وہ اذیت محسوس کرتے ہیں، تو کتے کی بھی جو نجاست ہے یا کتے کی بھی جو نیچر ہے اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، اور فرشتے بری بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے بھی گھر کے اندر کتا رکھنا منع ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سزا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے داخل ہونے سے رک جائیں گے، اور ایسا شخص فرشتوں کے اس گھر میں داخل ہونے، فرشتوں کی دعاؤں اور فرشتوں کے اس کے لیے استغفار کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتے اس گھر کو بابرکت نہیں بناتے، یعنی فرشتوں کی وجہ سے گھر میں ایک برکت ہوتی ہے تو وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تو وہ اس گھر سے شیاطین کی تکالیف کو بھی دور نہیں کرتے، پھر شیطان حاوی ہو جاتے ہیں، پھر شیطانوں کے اٹیک ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں، ڈپریشن پیدا کرتے ہیں، اور جیسے جنات کے حملے ہوتے ہیں، گھر میں لڑائیاں جھگڑے فساد، آپس میں ہسبینڈ وائف کی نہیں بنتی، بچوں کے ساتھ نہیں بنتی، گھر میں ایک مستقل بے چینی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت منع ہے کسی بھی ایسی وجہ سے جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ ہاں یاد رکھیے، جہاں تک ان فرشتوں کا تعلق ہے جو اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، جو رحمت کے فرشتے نہیں، دوسری آن ڈیوٹی فرشتے جیسے کرامن کاتبین ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی خوش تو نہیں ہوتے ہوں گے نا۔ یعنی آپ دیکھیے، ہم نے اگر اسمیل والا لباس پہنا ہوا ہے، گندا لباس پہنا ہوا ہے، تو جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کسی گندے بندے کے پاس کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو کلاس میں یا ویسے یا جس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو تو کتنی اذیت ہوتی ہے، انسان کی کنسنٹریشن ہی ختم ہو کے رہ جاتی۔ تو اس سے پھر کندھوں والے فرشتوں کو بھی کندھے پہ بیٹھتے ہیں، جہاں بھی اللہ جانتا ہے، تو بچپن سے چونکہ ایک بات کہی گئی تو وہ ذہن میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ ابھی تک کرامن کاتبین اور کندھے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ تو دائیں اور بائیں کی بات ہے بیسیکلی، یعنی دونوں طرف ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے روح نکالنے والے فرشتے ہیں، وہ بھی اگر کسی کی جان نکالنی ہو تو اینما تکونوا یدرککم الموت، وہ فرشتے اس لیے نہیں رک جائیں گے کہ ان کے گھر میں تصویر ہے یا کتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس وقت بھی پھر رحمت کے فرشتے اندر نہیں آئیں گے جان لینے کے لیے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی ہاسپٹل میں بھی ہوں، بعض اوقات کھانے پینے کی چیزوں یا اس کے اوپر بھی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، میگزینز بڑے ہوتے ہیں، ایسی سب چیزوں کو یا ڈھانپ دینا چاہیے، ریموو کر دینا چاہیے وہاں سے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں تصاویر اور کتا رکھنے کی ممانعت ہے، اور اس کی دلیل ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے جس میں جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے تھے لیکن وہ نہیں آئے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا، میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا، مگر اندر آنے سے میرے لیے یہ امر مانے تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا
اور گھر میں کتا بھی تھا. چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجیے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے. اگر کوئی چیز ایسی ہے بھی تو آنکھوں اور اس کے منہ کے اوپر یعنی کہ کچھ مل دیا جائے. بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے نا کہ کوئی ایسا کپڑا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے جو لٹکی بھی ہے, یا آپ نے پہلے سے کوئی بہت زبردست پینٹنگ خریدی ہوئی ہے اور بہت قیمتی بھی ہے, آپ اس کو پھینک بھی نہیں سکتے, کسی کو بھی نہیں دے سکتے, تو پھر آپ کیا کریں کہ جہاں تصویر ہے بس اس تصویر کے چہرے کو کاٹ دیں. یعنی کاٹنے سے مراد ہی کے اوپر کچھ پھیر دیں. تو کہا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی مانند ہو جائے. اور پردے کے متعلق حکم فرمائے کہ اسے کاٹ کر 2 تکیے بنائے جائیں جو پھینکے جائیں اور پاؤں سے روندے جائیں. یعنی لٹکائی نہ جائے تصویر, بلکہ اگر اس کی بے ادبی ہو رہی ہے تو پھر بھی خیر ہے. یعنی جیسے بچوں کا وہ بیڈنگ وغیرہ جو ہوتی ہے تو اس کے اوپر پیشاب بھی کر دیتے ہیں, یا ویسے بھی وہ نیچے آ رہے ہیں, پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ اس میں ایسے کارٹونز اور پکچرز نہ ہوں. بچوں کو نیچر سے, جیسے سینریز وغیرہ ہیں, پھول ہیں اور درخت ہیں, ایسی چیزوں سے زیادہ مانوس کرے. اور کتے کے متعلق فرمائیے کہ اسے نکال باہر کیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے, جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گھڑی میں ان کے پاس آئیں گے. چنانچہ وہ گھڑی آ گئی, لیکن جبریل علیہ السلام نہ آئے. اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینکا اور فرمایا, نہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, نہ اس کے رسول یعنی فرشتے خلاف ورزی کرتے ہیں. پھر آپ نے دھیان دیا تو آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک پلہ تھا. تو آپ نے فرمایا, اے عائشہ, یہ کتا یہاں کب گھسا؟ تو انہوں نے کہا, اللہ کی قسم مجھے بالکل پتہ نہیں چلا. چنانچہ آپ نے حکم دیا تو اس پلے کو نکال دیا گیا. پھر جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا, میں آپ کی خاطر بیٹھا رہا, لیکن آپ نہیں آئے. تو انہوں نے کہا, آپ کے گھر میں جو کتا تھا مجھے اس نے روک لیا. بے شک ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو, نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں تصویر ہو. اور جہاں تک کتا رکھنے کا تعلق ہے تو صرف یہ نہیں کہ فرشتے نہیں آتے, بلکہ اور نقصان بھی ہیں. کتا رکھنے سے نیکیوں کے 2 قرات کم ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, جس گھر والوں نے جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ, یہ 2 الاؤڈ ہیں, گھر کی حفاظت جیسے باہر گیٹ کے پاس ہے, آؤٹ سائڈ ہے, اور شکاری کتا جس سے شکار کیا جاتا ہے, تو قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے. یعنی اس کے اپنے ایک کام کی وجہ سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے کتوں کو بیکار نہیں پیدا کیا, ان سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں. اگر آپ گننے لگے تو کئی ان کے فائدے بھی ہیں, لیکن کتے اس کام کے لیے نہیں کہ آپ گھر میں ان سے کھیلنا شروع کر دیں یا پالنا شروع کر دیں. وہ جن کاموں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں وہی کام ان سے لیے جائیں. فرمایا, جس گھر والوں نے جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ کتا رکھا تو ان کے عمل سے ہر دن 2 قرات کم ہوتا ہے, 2 پہاڑوں کے برابر نیکیاں مائنس ہو جاتی ہیں. تو شکار یا کھیتی باڑی کی حفاظت یا گھر کی حفاظت کے لیے باہر کی طرف کتا رکھنے کی اجازت ہے, اسے گھر سے باہر باندھا جائے. اور اسی طرح یعنی کہ کالا کتا جو ہے وہ خاص طور پر شیطان ہوتا ہے, تو اس کو اوائڈ کیا جائے. پردے پہ تصویر نہ ہو, پردے سے گدے سی لیے جائیں, کیونکہ گدا نیچے بچھانے کے کام آتا ہے اور پھر اس کے اوپر کپڑا مزید بھی بچھ جاتا ہے تو وہ کور ہو جاتا ہے. تو جو چیز کور ہو جائے, اخبار, رسالے, کتابیں, کئی چیزیں ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم فون کے ڈسپلے پر کیوں تصویر لگاتے ہیں بچوں کی یا کسی کی. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ بعض اوقات رات کو آپ کا الارم بجتا ہے تو ساتھ فرشتوں کے حاضر ہونے کے وقت آپ کی تصویر سامنے آ جاتی ہے. یا پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض قراءات اتنی مؤثر ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ یوٹیوب پر ان کو پلے کریں تو اوپر ان کی تصویر آ رہی ہوتی ہے. تو میں تو پھر کبھی ٹیشو پیپر اوپر رکھ دیتی ہوں فون کے یا کچھ, کہ کم از کم اگر تلاوت لگی ہوئی اور میں اس کو سن رہی ہوں تو فرشتے تو حاضر ہوں. سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس چیز کا فرق نشہ آور ہو تو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے. فرق یعنی بڑی کوانٹٹی تو اس کا چھوٹا حصہ بھی. 3 سا وزن جس میں آتا ہے وہ فرق کہلاتا ہے. اسی طرح انرجی کے لیے, طاقت حاصل کرنے کے لیے بھی نشہ دلانے والی چیزیں حرام ہیں. دیلم ہمیری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا, اے اللہ کے رسول, بے شک ہم سرد علاقے کے لوگ ہیں, ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں, ہمیں پرمشقت کام کرنا پڑتا ہے. ہم اس گندم سے ایک مشروب بناتے ہیں جس سے اپنے کام میں طاقت حاصل کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی سردی کا دفاع کرتے ہیں. آپ نے فرمایا, کیا یہ مشروب نشہ دیتا ہے؟ میں نے کہا, جی ہاں. آپ نے فرمایا, تو اس سے بچو. میں نے عرض کیا کہ لوگ تو اسے نہیں چھوڑیں گے. آپ نے فرمایا, اگر وہ نہ چھوڑے تو اس پر ان سے قتال کرو. یعنی پھر ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے دین کے خلاف بات جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ شراب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, تو ہر قسم جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اس وقت یہ 5 چیزوں سے تیار ہوتی تھی, انگور, کھجور, شہد, گندم اور جو سے.
اور شراب یعنی خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے، عقل کو چھیڑ دے. اسی طرح شراب سے سرکہ بنانے کی حرمت ہے، یعنی سرکہ ویسے اپنے طریقے سے بنایا جائے لیکن شراب سے نہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکہ بنانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں. اسی طرح شراب سے علاج کرنے کی بھی حرمت ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ دوا نہیں بلکہ دا ہے. دا کا مطلب بیماری ہے. شراب جو ہے اس سے متعلق بہت سخت وعیدیں آئی ہیں ہمارے دین میں. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا. پھر جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کو ام الفواحش اور اکبر الکبائر کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب بے حیائیوں کی جڑ ہے اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. جو اس کو پیے گا وہ اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی پھپھی سے زنا کر بیٹھے گا. پھر ہر طرح سے ملعون فعل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے. خود شراب کی ذات پر، اس کو نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر یعنی جو آرڈر کرے، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس لے جائی جائے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اسے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر. اسی طرح ایک اور حدیث میں شراب کو ہر شر کی کنجی بتایا گیا، یعنی اس سے ایک نہیں بے شمار خرابیاں پھوٹتی ہیں. آپس کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، انسان کی عقل ماری جاتی ہے. عقل کی بنا پر انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے. پھر انسان دوسروں کے حقوق مارنے لگتا ہے، پیسے چوری کر کے ایسے نشے خریدتا ہے. یعنی عقل کا بھی نقصان ہے، جان کا بھی، عزت و عصمت کا بھی، کیونکہ ام الخبائث ہے. مثلا کوئی چوری کرتا ہے تو اس میں مال کا نقصان ہے، کوئی زنا کرتا ہے تو عزت اور عصمت کا نقصان ہے. لیکن جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس میں بہت ساری مزید خرابیاں بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے. ایسے دسترخوان پر بیٹھنے کی ممانعت ہے جہاں شراب پلائی جا رہی ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص شراب پی کے مر جائے اور شراب اس کے پیٹ میں ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. شراب پینے والے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. شراب خباثتوں کی جڑ ہے. جو دنیا میں شراب پیے گا اسے جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب عام ہو جائے گی.